کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ یادیں ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور کچھ وقت کے ساتھ دھندلی یا مکمل ختم ہو جاتے ہیں؟ یہ صرف ہمارا ہی نہیں بلکہ سائنس کا بھی ایک پرانا سوال تھا جس پر سائنسدانوں نے 1970 سے لے کر 2025 تک کام کیا، ایکسپیریمنٹ کیے اور ہر دفعہ یادوں کے راز کا ایک نیا پہلو سامنے آیا۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو لے کے چلیں گے ایک سائنٹیفک جرنی پر، جہاں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح نیورونز، سائنیپسز اور کچھ پروٹینز مل کر ہمارے دماغ میں یادوں کو چپکا کے رکھتے ہیں۔ تو دوستوں، اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس کہانی کا آغاز 1973 سے ہوا، جب ایک نارویجین سائنٹسٹ ٹیرجی لومو اور اس کے مینٹور ٹیموتھی بلیس نے مل کر ایک زبردست چیز ڈسکور کی، جس کو ہم LTP لانگ ٹرم پوٹینشیشن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب تھا اگر نیورونز کو آپ بار بار اسٹیمولیٹ کریں تو ان کے درمیان سگنلز بھیجنے والی کنیکشن، جسے سائنیپسز کہتے ہیں، مضبوط ہوتی ہے۔ یعنی دماغ میں یاد بنانے کا پروسیس شاید اس سائنیپسز کی طاقت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ سائنیپسز ہوتا کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں نیورونز نام کے سیلز ہوتے ہیں، اور ہر نیورون دوسرے نیورون سے سگنل بھیجنے کے لیے ایک مائکروسکوپک جگہ کا یوز کرتا ہے، جسے سائنیپس کہا جاتا ہے۔ سوچئے کہ ایک نیورون دوسرے نیورون کو ایک چھوٹی بجلی کی طرح سگنل بھیجتا ہے، اور یہ سگنل سائنیپسز کے برج سے گزرتا ہے۔ ہر ایک نیورون کے پاس تقریباً 10,000 سائنیپسز ہوتے ہیں، اور اسی نیٹ ورک کی وجہ سے ہم سوچ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں اور یاد کر سکتے ہیں۔ اب لانگ ٹرم پوٹینشیشن کو پروو کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، جس میں انہوں نے ریبٹ کے برین کے 2 نیورونز کے درمیان سائنیپسز کو بار بار ویک الیکٹرک سگنلز بھیجے۔ جب یہ سگنل بار بار دیا گیا تو دیکھا گیا کہ یہ سائنیپسز پہلے سے زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے، یعنی ایک نیورون دوسرے نیورون کو پہلے سے زیادہ اسٹرانگلی ایکٹیویٹ کرنے لگا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب کسی نے سائنٹیفکلی یہ پروو کیا کہ ریپیٹ کرنے سے یاد اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ سائنسدانوں نے لانگ ٹرم پوٹینشیشن کے ذریعے یہ تو پروو کر لیا کہ نیورونز کے درمیان سگنل اسٹرانگ ہو کر یاد بن جاتے ہیں، مگر ایک سوال پھر بھی باقی تھا کہ یہ یاد ہمارے دماغ میں ہمیشہ کے لیے کیسے رہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ملا پروٹین کائنیز ایم زیٹا۔ 2016 میں پروفیسر ٹوڈ سیکٹر نے دریافت کیا کہ ایک انزائم جس کا نام ہے پروٹین کائنیز ایم زیٹا، جو یادوں کو قائم رکھنے میں کی رول پلے کرتا ہے۔ یہ مالیکیول نیورونز کے سائنیپسز کو اسٹیبل کرتا ہے، جسے سمجھے ایک یادوں کا تالا بند جو میموری کو چپکا کے رکھتا ہے۔ اس بات کو پروو کرنے کے لیے سائنسدانوں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا، جس میں چوہوں کو ایک میز یعنی بھول بھلیاں ٹائپ ٹیسٹ میں ٹرین کیا۔ ان کو سکھایا گیا کہ ایک اسپیسیفک راستے سے جاؤ تو ریوارڈ ملتا ہے۔ جب چوہوں نے صحیح راستہ سیکھ لیا، ان کے دماغ کے ہپوکیمپس میں پروٹین کائنیز ایم زیٹا کی ایکٹیویٹی زیادہ پائی گئی۔ اب ٹوسٹ آیا، ان سائنٹسٹ نے ایک کیمیکل دیا جسے زیٹا انہیبیٹر پیپٹائڈ کہا جاتا ہے، جو پروٹین کائنیز ایم زیٹا کو بلاک کرتا ہے۔ جیسے ہی پروٹین کائنیز ایم زیٹا بلاک ہوا، چوہوں کی یاد غائب ہو گئی۔ وہ پھر غلط راستے لینے لگے، جیسے پہلے کچھ یاد ہی نہ ہو۔ یعنی پروٹین کائنیز ایم زیٹا کو بند کرو تو یاد ختم، اور پروٹین کائنیز ایم زیٹا کو چالو کرو تو یاد برقرار۔ اس ایکسپیریمنٹ نے یہ ثابت کر دیا کہ پروٹین کائنیز ایم زیٹا یادوں کو پرماننٹ بنانے میں سینٹرل مالیکیول کا کردار ادا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ALP بھی یادوں کو لانگ ٹرم یا زیادہ وقت قائم نہیں رکھ سکتا۔ تو اب تک ہم نے دیکھا کہ لانگ ٹرم پوٹینشیشن یادوں کا بیسک اسٹرکچر بناتا ہے، اور پروٹین کائنیز ایم زیٹا اس اسٹرکچر کو مضبوط کر کے یادوں کو لاک کر دیتا ہے۔ مگر ایک بڑی مسٹری اب بھی باقی تھی۔ دماغ میں 10,000 سے زیادہ سائنیپسز ہوتے ہیں ہر ایک نیورون کے پاس، تو پروٹین کائنیز ایم زیٹا اتنی بھیڑ میں اس سائنیپسز تک کیسے پہنچتا ہے جہاں یاد بن رہی ہوتی ہیں؟ جواب ملا کبرا،
2024 में प्रोफेसर टॉड सेक्टर और एनरी फेंटन ने मिलकर एक मॉलिक्यूल दरियाफ्त किया जो प्रोटीन काइनेज एमजेटा को गाइड करता है। इस मॉलिक्यूल का नाम किब्रा था। यह एक प्रोटीन है जो यादों से जुड़ा होता है। उन्होंने चूहों के ब्रेन में एक लर्निंग टास्क दिया जैसे ऑब्जेक्ट लोकेशन टास्क। जब चूहे किसी ऑब्जेक्ट की जगह याद रखने लगे, साइंसदानों ने देखा कि प्रोटीन काइनेज एमजेटा और किब्रा दोनों उसी साइनेप्सिस पर इकट्ठे हो रहे हैं जहां याद फॉर्म हो रही होती हैं। फिर उन्होंने किब्रा जीन को टेम्पररी ब्लॉक कर दिया। उसके रिजल्ट में प्रोटीन काइनेज एमजेटा घूमता रहा लेकिन सही साइनेप्सिस तक नहीं पहुंचा। याद बनने का सिलसिला रुक गया। प्रोटीन काइनेज एमजेटा यादों को लॉक करता है और किब्रा उसे सही रास्ता दिखाता है। इन दोनों की टीम वर्क ने यह दिखाया कि यादों की स्टेबिलिटी सिर्फ एक मॉलिक्यूल से नहीं बल्कि मॉलिक्यूलर कोऑपरेशन से होता है। होप के वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए साइंस वर्स विद अनवर को सब्सक्राइब करना न भूलें।